السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آج ہم آپ کو بدر کی جنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ ہجرت کے بعد ہی قریش نے مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کے لیے خرچ کا انتظام ضروری تھا۔ اس کا یہ مسئلہ سوچا گیا کہ تجارت کے لیے ایک قافلہ شام بھیجا جائے۔ اس میں مکہ کے سب لوگ اپنی دولت لگائیں اور جو کچھ فائدہ ہو لڑائی میں لگایا جائے۔ یہ قافلہ جب شام سے واپس لوٹ رہا تھا تو یہ جھوٹی افواہ مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلوں کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ اس پر قریش بہت گھبرائے، بڑا غصہ آیا، بڑی بھاری فوج لے کر نکلے۔ تقریباً 1000 کی تعداد تھی۔ جو خود نہ جا سکا اس نے اپنے بدلے کا آدمی بھیجا۔ 700 پیدل اور سوار، جرح سے لیس، لوہے میں ڈوبے ہوئے، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ۔ ایسا جان پڑتا تھا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ باندیاں اور گانے والیاں بھی ساتھ تھیں۔ گانے کیا تھے؟ کافروں کی تعریف، گھمنڈ اور اپنے بڑے ہونے کی باتیں، اللہ کے دین اور مسلمانوں کی برائی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ حال ملا۔ قافلہ بچ کر نکل گیا، حملہ نہیں ہوا، واپس چلو۔ لیکن ابو جہل پکا نالائق تھا۔ وہ کب مانتا؟ سر میں سودا سمایا تھا، موت سر پر ناچ رہی تھی۔ بولا اب ہم نہ لوٹیں گے، بدر کے میدان میں ڈیرے ڈال مزے اڑائیں گے، گانا بجانا ہوگا، کھان پان رہے گا، تمام عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ مسلمانوں کی کیا ہمت ہو جو ہم پر حملہ کرے، ہم تو ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو جہل پر بہت غصہ ہوا، آگے نہ بڑھے۔ آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ آپ ہر کام صلاح سے مشورے سے کرتے تھے۔ ویسے تو آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے۔ لوگ اکٹھا ہوئے، آپ نے مہاجرین کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح جواب نہ دیں گے۔ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اگر آپ دنیا کے دوسرے کنارے تک لڑائی کرتے چلے جائیں گے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ نے انصار کی اور منہ کیا۔ انہوں نے مدینہ کے اندر ہی مدد کا عہد کیا تھا۔ یہ معاملہ بستی کے باہر کا تھا۔ سعد بن معاذ انصاری اٹھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود اور سلام۔ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ ہم ان سچائیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ لائے ہیں، آپ کو سچا جانتے ہیں، یہی نہیں بلکہ اس دین کی سچائی پر گواہ بھی ہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق چلنا ہمارا مذہبی فرض ہے۔ آپ کا جو ارادہ ہو کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہمیں اعتراض نہ ہوگا، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم دشمنوں کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے، ہم جم کر لڑنے والے ہیں، ہمارا وار جھوٹا نہیں ہوتا۔ شاید اللہ ہماری طرف سے وہ کام آپ کو دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اللہ کی برکت آپ کے قدموں میں ہے۔ کوچ کرنے کا ارادہ کیجیے، چلنے کا ارادہ کیجیے۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، پھر کہا، چلو اچھا چلو، اللہ نے مجھے عہد کیا ہے، اللہ نے مجھ سے عہد کیا ہے، کافروں کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بدر کے میدان میں آخری کنارے پر قریش کی فوج آ کر ٹھہری۔ اس نے پانی پر قبضہ
جمع لیا۔ مسلمان جس حصے میں تھے وہاں یہ حال تھا کہ ریت میں پاؤں دھنستے تھے، چلنا مشکل تھا۔ اللہ کی مہربانی سے پانی برس گیا۔ اب کیا تھا، پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگوں نے حوض بنا لیا۔ وضو کے لیے یا پانی پینے کے لیے کی کمی نہیں رہی۔ زمین سخت ہو گئی، آسانی سے ادھر ادھر چل سکتے تھے۔ کافر پریشانی میں پڑ گئی، چلتے تو پاؤں پھسلتا۔ شروعات اچھی تھی، انجام خراب ہوا۔ رات بھر کافروں نے جشن منایا، گانے سنے، شراب پی۔ سمجھتے تھے کہ ہمارے ٹڈی دل کے آگے یہ مسلمان کیا ٹکیں گے۔ طاقت کے نشے میں چور تھے، اپنے پیدا کرنے والے اور مالک کو بھولے ہوئے تھے۔ دوسری اور اللہ کا سچا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سجدے میں پڑے تھے، اسے پکار رہے تھے، اے زندہ و قائم خدا، اے زندہ و قائم خدا۔ اسی حال میں سویرا ہو گیا۔ انہوں نے ساری رات اپنے مالک کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر آنکھوں میں کاٹ دی۔ سویرا ہوا، ساتھیوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا، نماز پڑھی، لوگوں کو اللہ کی راہ میں جان دینے کی اہمیت بتائی۔ یہ لڑائی ملک اور دولت کی راہ میں دولت کے لیے نہیں، خاندان، قبیلے اور اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں تھی۔ لڑائی حق کے لیے ہے، حق کے لیے جان دینا مردوں کا کام ہے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری نے ایک اونچی سی چھایا والی جگہ بنا دی تھی، یہاں سے آپ پورے میدان کو دیکھ سکتے تھے۔ یہاں سے لڑائی کے بیچ ساتھیوں کے وہ حکم دیتے رہے۔ ایسی اونچی سی جگہ کے عربی زبان میں عریش کہتے ہیں، جہاں آج کل بدر کی مسجد بنی ہوئی ہے، اسی کے قریب یہ عریش تھا۔ عرب کے جنگی قاعدے کے مطابق پہلے ایک ایک کر کے لڑائی ہوئی اور پھر تھوڑی دیر میں ایک فوج دوسری سے کھٹ گئی۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ 10 رمضان 13 مارچ سن 625 عیسوی، دن کا پیر صبح کی ہی لڑائی شروع ہوئی اور دوپہر نہیں ہونے پائی کہ قریش کی پوری فوج تتر بتر ہو گئی۔ دشمن کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سبھی کھیت رہے۔ تقریباً 70 آدمی مارے گئے، اتنے ہی بندی ہوئے۔ جو بچ گئے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، مڑ کر نہ دیکھا کہ ساتھی کس حال میں ہیں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد آپ اپنی لاشوں کے دفن کرنے کا انتظام کیا۔ مسلمانوں کی لاشیں کم تھی، انہیں ریت میں دفن کر دیا گیا۔ دشمن بہت مارے گئے تھے، ان کی لاشیں ایک گڈھے میں دبا دی گئیں۔ لڑائی میں آپ کا یہی قاعدہ تھا۔ مدینے پہنچ کر قیدیوں کو سب مسلمانوں پر بانٹ دیا گیا۔ آپ نے ہدایت دی کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اس رات جب سب قیدی اکٹھے ہوئے ہی تھے، ابھی بانٹے نہیں گئے تھے، آپ کے چچا عباس بھی قیدی ہو کر آئے تھے۔ انہیں کسی نے بہت کس کر باندھا تھا، بندھن کے درد سے وہ کرا رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر آپ کو نیند نہیں آئی، رات گئے تک جاگتے رہے۔ کسی سے پوچھا تو بتایا چچا کر رہے ہیں، انہیں درد ہے۔ انہیں جا کر بندھن ڈھیلے کر دیے۔ آپ نے کہا تو سب کی گرہ ایک جیسی کر دو۔ قیدیوں میں سے ابو عزیر نام کا ایک شخص انصاری خاندان کے حصے میں پڑا۔ وہ اپنا حال کہتا ہے، ان لوگوں کو نبی کے حکم کا اتنا دھیان رکھتا تھا کہ سویرے کا کھانا ہو یا رات کا، مجھے روٹی کھلاتے
اور خود کھجور کھاتے۔ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی مل جاتا تو لے کر میرے پاس دوڑے آتے۔ میں 1000 انکار کرتا لیکن وہ نہ مانتے۔ ان قیدیوں کو بعد میں بدلے کی رقم دے کر لے کر چھوڑ دیا گیا۔ کچھ لوگ یہ رقم ادا نہ کر سکے تھے، ان کے لیے یہ آسانی دے دی کہ 10 مسلمانوں کو لکھنا سکھا دے تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔